مگر آؤ میں تم کو بتاتا ہوں، میرے آقا نے بتایا جنت کیسے ملتی ہے، مگر سننے کے بعد عمل کریں گے۔ کون کون عمل کریں گے ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ سبحان اللہ۔ چھوڑ دو، ابھی 2 منٹ میں فیصلہ کریں گے۔ ہاتھ اٹھانا بہت آسان ہے جی، گھر کو جا کے بیگم سے مشورہ کریں، بچے کو ایسا کریں گے، بولے خبردار دیکھنا نے میرے بچے کی طرف، تم بولے چل رہی چی نہیں میاں بھائی کی، کہاں سے چلیں گی، کمائے تو چلتی، میاں بھائی کماتے نہیں، گھر میں بیگم کے سامنے چلتی نہیں، زیادہ کچھ بولے تو پہلے 250 پیسے لاؤ بعد میں باتاں کرنا، نکلو خلاص، اتنے کے چھ میاں بھائی، اتنے کے چھ میاں بھائی، نہیں چلتی میرے بھائی، کیسا چلیں گی جی؟ آپ کو چلانا ہے تو 2000 کے پتیاں جیب میں رہنا تو چلتی گھر میں۔ سنو پیارے بزرگ اور دوستو، جنت میں جانے کا ذریعہ بتا رہا ہوں، جا کے بیگم کو بھی بتاؤ۔ مولانا صاحب نے کہا بیگم یہ ایک کام کر لیں گے، اللہ اس کے صدقے میں تو کم سے کم جنت دے دے گا۔ ارے پیارے آقا رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی لڑکا حافظ قرآن بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بروز محشر جب اس لڑکے کو جنت کے جانے کا حکم دے گا اور حافظ قرآن جنت میں داخل ہو رہا ہوگا، فرشتے اسے پکڑ کر جنت میں لے جا رہے ہوں گے، دربان جنت اس کو روک دے گا، دربان جنت حافظ قرآن کو دروازے جنت پہ روک دے گا، روک کر پوچھے گا جنت میں کیوں جا رہا ہے؟ تو وہ لڑکا حافظ قرآن وہ شخص عرض کرے گا اللہ نے مجھ پر یہ فضل فرمایا تھا کہ میں حافظ قرآن ہوں، اور اللہ نے مجھ کو یہ شان عطا کی کہ میں اس کے کلام کو یاد کیا، اس کے بدلے سے مجھے جنت میں جگہ دی جا رہی ہے۔ تو کہا کیا تو یوں ہی حافظ بن گیا؟ تیرے حافظ بنانے کے لیے تیرے ماں باپ نے کتنی قربانیاں دی، تیرے اساتذہ نے کتنی قربانیاں دی، پھر وہ لوگ کہاں ہیں؟ اللہ اکبر، دربان جنت پوچھے گا وہ کہاں ہیں؟ بولے وہ تو میدان محشر کی مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو حافظ قرآن کو حکم ہوگا جا ان کو میدان محشر سے ڈھونڈ کے لا۔ تو اب رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالی حافظ قرآن کو اذن شفاعت دے گا، تو حافظ قرآن بروز محشر ایسے 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا جن کے اوپر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، گلاس لے کے فیضان غوث اعظم، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضور چھوڑ دو۔ شان دکن، اللہ تعالیٰ ایسے 10 لوگوں کو حافظ قرآن کی شفاعت پر جنت میں جگہ عطا کرے گا جن کے اوپر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حافظ قرآن کہے گا اے اللہ یہ میرے بابا ہیں، مولا ان کو جنت میں جگہ دے دے۔ حافظ قرآن کو حکم گا جا اپنے بابا کو جنت میں لے جا۔ حافظ قرآن کہے گا اے اللہ یہ میری ماں ہے، مولا اگر یہ دودھ نہ پلاتی، کھانا نہ کھلاتی، تکلیف نہ اٹھاتی، میں حافظ قرآن نہیں بنتا۔ اللہ حکم دے گا اے حافظ قرآن تو چاہتا ہے اس کو شفاعت دے؟ بولے مولا اس کی شفاعت کر دے۔ بولے جا اس کو لے جا جنت میں۔ ایسے 10 لوگ جن کے اوپر دوزخ واجب ہو گئی۔ اب حافظ قرآن مثال کے طور پہ گوگی شریف کا کوئی بچہ حافظ بن گیا تو انہیں کیا کرتا؟ جا کے گلبرگہ کے 2 لوگوں کو، شاہپور کے 2 لوگوں کو، یادگیری کے 4 لوگوں کو چن کے لاتا۔ انہیں محشر میں تو پہلے اپنی ماں کو چنیں گا نا میرے بھائی، پہلے اپنے بابا کو چنیں گا نا، پہلے اپنے نانا نانی کو چنیں گا، پہلے اپنے دادا دادی کو چنیں گا، پہلے اپنے چچا ماموں کو چنے گا، پہلے اپنے خالہ پھوپھو کو چنے گا۔ 10 لوگوں کو تو بالکل خریب کے لائے گا، اپنی بہن کو چنے گا، اپنے بھائی کو چنے گا، اپنی بیوی کو چنے گا، اپنے بچوں کو چنے گا، کہے گا اے اللہ یہ میرے آ گئے ہیں۔ رب فرماتا ہے ان کے اوپر دوزخ واجب تھی لیکن تو نے ان کی شفاعت کی، لے بندے تیری خاطر میں ان کو جنت میں جگہ عطا کرتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں اب کان کھول کر سنو، جو شوق میں بیٹھے ہیں انجینئر بناؤں گا، ڈاکٹر بناؤں گا، بناؤ ضرور بناؤ انجینئر ڈاکٹر، پہلے بینک بیلنس بھی چیک کر لو، ہو سکتا نہیں ہو سکتا،
یہاں مولانا صاحب اب بھی اعلان کرے گرم پانی بھی کہتے ٹھنڈا پانی بھی کہتے. میں بھی تعجب میں پڑ گیا. بابا بابا اتنی سہولتاں دیتے. تمہارے بچوں کو حافظ بنانے کے لیے ایک سید زیادہ کتنے لوگوں کا لے جا کے تعاون مانگیں گا میرے بھائی؟ کیا جذبہ ایمانی ہے، ذرا غور تو کرو آپ. اتنے بڑے دادا کا پوترا بیٹھنا گدی پہ مست اللہ اللہ کرنا، چھو کرا تو 500 روپے آتے. مگر یہ اصلی خون والے ہیں، ان کو پھوکم پھاکی میں سکون نہیں ملتا، ان کو نانا کے دین کی خدمت کرنے میں سکون ملتا ہے. یہ نانا کے دین کے ذمہ دار لوگ ہیں، اسی لیے ان کی رگوں میں یہ چیز ہے. ان کو کوئی آ کے منسٹر نے بولا تم مدرسہ شروع کرو میں فنڈ دیتا ہوں، کوئی نے بولا ان کو کوئی امریکہ سے آ کے نے بولا ہاں زبیر صاحب آصف صاحب ریڈی، کوئی نہیں بولتا. اور اب انہوں چلا رہے مدرسہ، بچے تمہارے ہوں گے مگر انہوں پہلا کال کس کو کریں گے؟ اس کو کریں گے جو سب سے زیادہ پیرا پڑھنے والا مرید ہے. مرید کو بولیں گے میرے بھائی میرے کو نکو دے، میرے بچوں کو نکو دے، میں اپنے نانا سے لے لوں گا، اگر دینا ہے تو ان کو دے دے بھائی جو بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں، جو عالم دین بن رہے ہیں. اپنے مریدوں کا پاس اپنا جو حق ہے وہ اپنا حق بھی نانا کی امت کے لیے قربان کرنے کو تیار ہے. میرے پیارے بھائیوں سمجھو، جو لوگ جذبات میں بیٹھے ہوئے ہیں میں انجینئر بناؤں گا ڈاکٹر بناؤں گا، خبردار بینک بیلنس چیک کرو پھر اس کے بعد آ کے میری بات کو آگے سنو. میرے پیارے بھائیوں اگر آپ کا بچہ انجینئر بن جائے، بناؤ، میری گزارش ہے ضرور بناؤ. آپ کو ایک کو انجینئر بناؤ، آپ ایک کو ڈاکٹر بناؤ، آپ ایک کو سائنٹسٹ بناؤ، ایک کو وکیل بناؤ، مگر کسی کو لاٹھور مت چھوڑو. آپ لاٹھور مت چھوڑو آپ کسی کو بھی. افسوس اس وقت ہوا جب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ایجوکیشن منسٹر کے سامنے مسلمان بچوں کی تعلیمی حالت پر گفتگو کی گئی تو اس نے اٹھ کر جواب دیا بہت مسلمان 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 کہے کہ خالی پارلیمنٹ کو شرمسار کرتے ہو، تمہارے بچوں کو ہم بنانے کے لیے تیار ہیں. کہاں ہے تمہارے بچے ڈاکٹر بننے والے؟ کہاں ہے تمہارے بچے انجینئر سائنٹسٹ بننے والے؟ جب ایجوکیشن منسٹر نے آواز اٹھائی تھی تو اس نے کتاب کھول کر بتائی کہ مسلمانوں کے بچوں کی تعلیم حاصل کرنے والوں کی پرسنٹیج صرف 7% بچے مسلمان کے، جو ڈاکٹر اور انجینئر سائنٹسٹ اور وکیل بننے آتے ہیں وہ صرف 7% ہیں. کتنے؟ پورے ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان میں صرف 7% بچے، باقی کے 93% بچے ہوٹلوں میں، آٹوؤں میں، کار ڈرائیونگ میں، لوری میں، کھیت میں، بنڈی میں، چائے کی بنڈی. اب تو حجام کی دکان بھی ڈال لے رہے ہیں مسلمان. میں پرسوں جو ہے ایئرپورٹ پر نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. میں پرسوں ایئرپورٹ پر ضرورت خانے کے لیے گیا، جیسے بیگ لے کے اندر گھسا ٹوائلٹ میں، السلام علیکم. کیا میاں تم یہ جاب کر رہے ہیں؟ تو بہتر بن گیا، تو ٹرینی جا صاف کر رہا. کیا کروں صاحب، یہ پیٹ پاپی پیٹ ہے، اس کو پالنا پڑتا. بول رہا ارے پاپی پیٹ کو پالنے کے لیے تو کسی مسجد کا امام بھی تو بن سکتا تھا. تیرے پاپی پیٹ کو تو جنتی بنانے کے لیے تو عالم دین بھی تو بن سکتا تھا، تو حافظ قرآن بھی تو ہو سکتا تھا، مگر صحیح وقت پر ڈیسیشن نہیں لیا گیا، اس لیے پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کی نجاست و غلاظت کو دھونا پڑ رہا ہے. اور تم یہ مت سمجھو کہ یہ اس کا مقدر تھا. اگر ہم بھی اپنی نسلوں کے ساتھ احسان فراموشی کریں گے، ان کے ساتھ جو ہے ہم صحیح حسن سلوک نہیں کریں گے، ان کی جو اولاد ہونے کا حق ادا نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے یہ مقدر کل ہماری اولاد کا بھی ہو سکتا ہے. بچوں کے ہاتھوں میں آٹو دے دیا گیا میرے بھائی، رکشے دے دیے گئے. افسوس کی بات ہے ہمارا نوجوان صرف 100 150 200 300 روپے کا نوجوان ہے، بس اس سے بڑھ کے کما لیا تو اس دن جو ہے آسمان پہ رہتا انہیں معراج ہے اس کی، اس دن آج 500 روپے کما لیا باپ بولتا انہیں. خالی ٹپ من کے زندگی گزار رہے ہیں کئی مسلمان تو. اللہم احفظنا من کلی بلاء الدنیا وعذاب الاخرہ. اتنی بدتر ہو گئی یہ مسلمان کی حالت. ارے میرے بھائیوں سنو، کوئی بیٹا انجینئر بن جائے، ڈاکٹر
ڈاکٹر بن جائے, سائنٹسٹ بن جائے, ارے ہندوستان کا وزیر اعظم بن جائے, مگر خدا کی قسم وہ اپنے باپ کو انجینئر بن کے, ڈاکٹر بن کے, وکیل بن کے جنت میں نہیں لے کے جا سکتا. یہ ضمانت باپ کو جنت میں لے جانا, ماں کو جنت میں لے جانا, خاندان والوں کو جنت میں لے جانے کی ضمانت آمینہ کے لال نے نہ انجینئر کو دی ہے, نہ ڈاکٹر کو دی ہے, نہ وکیل کو دی ہے, نہ سائنٹسٹ کو دی ہے, بلکہ یہ ضمانت پیارے مصطفیٰ نے حافظ قرآن کو عطا فرمائی ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, حضور شان دکن, حضور شان دکن. اللہ نے یہ ضمانت عالم دین کو عطا فرمائی ہے کہ عالم دین تیرے علم کی وجہ سے تیرے ماں باپ کو تیرے ساتھ جنت میں جگہ دی جائے گی, تیرے خاندان کے 10 لوگوں کو جنت میں جگہ حافظ قرآن کے لوگوں کو دی جائے گی. اور اب سنو پیارے دوستو, یہ حافظ قرآن کی بات تھی جو 10 ایسے جہنمیوں کو جنت میں لے جائے گا جن کے اوپر دوزخ واجب ہو چکی ہے. لیکن اب آؤ چلتے ہیں عالم دین کے پاس. رسول کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم دین بزم محشر میں جس کی طرف اشارہ کر کے کہہ دے اے اللہ اس کو جنت میں جگہ دے دے, اللہ عالم دین کی شفاعت کو قبول کر کے جس کی طرف وہ اشارہ کرے اس کو جنت میں جگہ دیتا چلا جائے گا, اس کو جنت میں جگہ دیتا چلا جائے گا. یہ شان عالم دین کی ہے. ارے اپنے بچوں کو اتنا نالائق مت بناؤ کہ وہ آخرت کے تو گئے گزرے ہو ہی گئے ہیں, دنیا میں بھی ان کی کوئی اوقات نہ رہے, کوئی ان کو بازو بٹھانا پسند نہ کرے, ان کے نام کے ساتھ روڈی جیسا لفظ لگ جائے, ان کے نام کے ساتھ قاتل جیسا لفظ لگ جائے, ان کے نام کے ساتھ جو ہے نعوذ باللہ چور جیسا لفظ لگ جائے. اپنی اولاد کو برباد ہونے مت دو مسلمانوں. اور سنو تاجدار کائنات علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی حافظ قرآن لڑکا, حافظ قرآن قبرستان میں قدم رکھتا ہے, کہاں پر؟ ذرا زور سے بولیں, جنازہ اٹھ جائے. ایک وہ بچہ یتیم جس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کے والد کا انتقال ہو جائے, اور دوسرا وہ بچہ یتیم جس کا باپ تو زندہ ہو لیکن اس نے اپنے بچے کو دین کی تعلیم نہیں سکھایا ہو. حضور فرماتے ہیں ایسے باپ کا ہونا نہیں ہونا دونوں برابر ہے. وہ بچے کا باپ ہونے کے باوجود بھی وہ بچہ یتیم کی طرح ہے جس کے باپ نے اسے دین کی تعلیم نہیں سکھائی. ہمارے گھروں میں ہماری اولاد کو ہم پوری چیزیں دے رہے ہیں, ٹی وی ہمارے پاس, لیپ ٹاپ ہمارے پاس, ویڈیو جو فون ہمارے پاس, اسمارٹ فون ہمارے پاس, اینڈرائڈ ٹی وی ہمارے پاس, ساری چیزیں سہولتیں گھر میں, وائی فائی ہمارے پاس, انٹرنیٹ کنیکشن ہمارے پاس, اسٹار کنیکشن ہمارے پاس. بچے کی ماں کو بٹھا کے پوچھ رہے ہیں اماں جان ذرا ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے سناؤ بیٹے آپ. نہیں ہمارے ابا نے سکھایا میرے کو. اب ماں کو خود سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں آتا, ماں کو خود قرآن پڑھنا نہیں آتا, تو وہ ماں اپنے بچے کو کیا دین کی تعلیم سکھائے گی میرے بھائی؟ برباد ہو رہا ہے معاشرہ پورا. آپ سمجھ رہے ہیں کیا انجینئر بننے سے دنیا کامیاب ہو جائے گی؟ اگر ایسا ہوتا تو آج امریکہ کامیاب رہتا تھا. اگر ایسا ہوتا کہ ڈاکٹرز بننے سے, سائنٹسٹ بننے سے دنیا کامیابی کی طرف جاتی تو آج انگلینڈ کامیابی کے دہنے پر کھڑا ہوتا تھا. خدا کی قسم دنیاوی تعلیم ضرورت کے تحت حاصل کرو, مگر علم کی تعلیم رضائے الہی اور رضائے نبی کے لیے حاصل کرو. یہ ضرورت کے تحت نہیں, یہ تو سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. حضور نے ارشاد فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. جیسے نماز پڑھنا فرض ہے, روزہ رکھنا فرض ہے, زکوٰۃ دینا فرض ہے, حج کرنا فرض ہے, خدا کی قسم ویسے ہی اپنے آپ کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا اور اپنی اولاد کو
حافظ قرآن یا عالم دین بنانا فرض ہے، فرض ہے میرے بھائی. ہم لوگ سمجھے ہی نہیں دین کی باتوں کو، اور ہم دین کے اتنی دور 3 طلاق کا مسئلہ چل رہا. کسی صاحب کو پکڑ کے پوچھے کیا ہے رے بھیا ٹرپل طلاق، بولے تو میں کبھی دیا نہیں، میرے کو معلوم نہیں. شریعت کے اتنے مسئلے سے واقف نہیں ہے صاحب، جبکہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر غیر مسلم عورت لڑ رہی ہے مسلمان کے حقوق کے لیے. ٹی ویوں کے اوپر اور جو ہے فیس بک پہ آپ دیکھتے ہیں ہندو عورتیں، ہندو لڑکیاں، ہندو لڑکے اس مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں. یہ طلاق کیا چیز ہے، یہ ٹرپل طلاق کیا چیز ہے، یہ ایک وقت میں طلاق دینا کیا ہے، ایک وقت میں 3 مرتبہ طلاق بولو گے تو طلاق ہوگی نہیں ہوگی، مسلمانوں میں کیا کیا ڈیفرنسز ہے، امام حنفی کا کیا مسئلہ ہے، امام شافعی کا کیا مسئلہ ہے. خدا کی قسم اس مسئلے پر آج غیر مسلم گفتگو کر رہا ہے، کافر گفتگو کر رہا ہے، مگر یہ اتنے مسلمان بیٹھے ہیں. شرم کرے، کسی مسلمان کو بھی طلاق کا مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ ہماری شریعت میں طلاق ہے کیا چیز. کوئی اگر آپ کو پوچھ لے مسلمان سمجھ کر کہ بھئی آخر یہ نریندر مودی آپ لوگوں کے پیچھے کیوں پڑے بھائی، یہ 3 طلاق ہے کیا، آپ سوائے شرمسار ہونے کے دوسرا آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے میرے بھائی. اتنا مسئلہ ہم کو نہیں معلوم ہے میرے بھائی. آج شریعت کی دھچیاں اڑ رہی ہے، مگر مسلمان کو معلوم ہی نہیں انہیں کر رہا کیا، کس بات پہ گفتگو ہو رہی ہے کیا، یہ طلاق دیتے کون، کئی کو دیتے، کون دیتے، کب دیتے، کہاں سے دیتے، دینا جائز ہے ناجائز ہے، صورت کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، حکم قرآن کیا ہے، حکم حدیث کیا ہے، کسی کو نہیں معلوم. صرف اور صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں جہالت دن بھر دن عام ہوتی چلی جا رہی ہے. جبکہ اے مسلمانوں، رسول کائنات رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا، تاکہ میرا امتی علم کی طرف آئے، امتی کو علم کی طرف لانے کے لیے، عالم بنانے کے لیے، امتی کو حافظ قرآن بنانے کے لیے مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا میری امت کے عالم سے ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا، میری امت کے عالم سے ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا، گویا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ارے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھ جانا، عالم کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 2 مہینے، کتنے 2 مہینے بغیر کسی ریاکاری کے پوری دنیا سے چھپ چھپا کر، گوشہ نشی ہو کر، پوری دنیا سے قطع تعلق کر کے، پوری ریاکاری سے بچا ہوا بے ریا ہو کر 2 مہینے تک نفل پر نفل، نفل پر نفل، نفل پر نفل، 2 نماز 2 رکعت، 2 پر 2 رکعت، 2 رکعت پر 2 رکعت، نفل نماز پر نفل نماز پڑھتا رہا، تو بے ریا کی 2 مہینے کی نفل عبادت پر اس کو جو ثواب ملے گا اس سے بڑھ کر ثواب میری امت کی عالم کی صحبت میں لمحہ بھر بیٹھنے والے کو نصیب ہو جائے گا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، شان دکن، حضور شان دکن. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، مسائل کو سمجھو، دین کو سمجھو. خدا را آپ اگر اپنے آپ کو جہنم کے رستے پر لے جا چکے ہیں تو آپ کے لیے وقت ہے کہ توبہ کرو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اولیاء اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، آپ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے. لیکن خدا کی قسم آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اپنی اولاد کو دوزخ کے رستے پر چلائے، کیونکہ یہ اولاد اللہ کی امانت ہے. ہمارے بزرگوں نے بیانوں میں کہا کہ اللہ تعالیٰ بروز محشر خطرے خطرے کا حساب لیں گا. نل اگر کھلا ہے، آپ بند کرنا بھول گئے تو جو اضافی پانی چلا گیا، اضافہ زائد پانی جو بہ گیا، اس کا حساب دینا پڑے گا آپ کو.
میں پوچھ رہا ہوں جب نل کے پانی سے 4 قطرے ایکسٹرا گر گئے تو آپ کو حساب اللہ لے گا، تو پھر گھر میں جو 4 بچے دیے اس کو آپ دنیا دار بنا دیے، اس کو آپ گناہ کے رستے پر چلا رہے ہیں، خطا کے رستے پر چلا رہے ہیں، اس کو آپ جو ہے نعوذ باللہ شیطانیت کے رستے پر چلا رہے ہیں، کیا اللہ اس کا حساب نہیں لے گا؟ تو پھر اب ذرا سوچو میرے بھائی، کیا آپ حساب دینے کو تیار ہیں؟ حدیث پاک نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز محشر بعض لوگوں کو ناک کے بل گھسیٹتے ہوئے ذلیل و خوار شرمسار کر کے لایا جائے گا، اور آقا انعامدار مدنی تاجدار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت حکم دے گا کہ فرشتوں اس شخص کو اسی حال میں دوزخ میں گھسیٹ کر پھینک دو۔ تو وہ شخص، رسول پاک علیہ السلام فرماتے، وہ نوجوان اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا، عرض کرے گا کہ اے اللہ مجھے کچھ مہلت دے، میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت اس کو مہلت دے گا، اور مولا اس سے پوچھے گا بتا کیا پوچھنا چاہتا ہے، کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ کہا اے اللہ مجھے دوزخ میں کیوں پھینکا جا رہا ہے؟ تو رب کی بارگاہ سے حکم ہوگا، تو بے عمل تھا، تو دین سے دور تھا، تجھے دین کی تعلیم نصیب نہیں تھی، تو ان اخلاق نہیں جانتا تھا، تو قرآن سے واقف نہیں تھا، تو حدیث کو نہیں جانتا اور اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ تو کہا اے اللہ میرے مولا یہ ساری چیزیں مجھ کو سیکھنا تھا؟ تو کہا ہاں تجھے یہ ساری چیزیں سیکھنا تھا۔ بولے اے اللہ یہ مجھ پر فرض تھا یا مجھ کو سکھانا میرے باپ پر فرض تھا؟ تو بارگاہ الہی سے جواب آتی ہے تیرے باپ پر فرض تھا۔ تو کہتے ہیں اللہ جب مجھے ڈال رہا ہے دوزخ میں، تیری رضا کے لیے جانے تیار ہوں، مگر گزارش ہے ساتھ میں میرے باپ کو بھی بھیج دے کیونکہ اس نے مجھے جہنمی بنا دیا ہے۔ بیٹے کی یہ بات سن کر آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر باپ جنتی لوگوں میں شمار کیا جا چکا ہوگا تب بھی اس کو زمرے جنت سے نکال کر بیٹے کے ساتھ دوزخ میں بھیج دیا جائے گا۔ خود نماز پڑھنا، خود داڑیاں چھوڑنا، خود ٹوپیاں پہننا کمال کی بات نہیں ہے، اپنی اولاد کو حافظ قرآن اور عالم دین بنانا کمال کی بات ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ پکا؟ کون کون نہیں جانا چاہتے؟ ہاتھ اٹھاؤ بس خالی۔ ہاں واہ سبحان اللہ، سب جانا چاہتے ہیں۔ تو کیا جنت کیا باڑی ہے گوگی شریف کی جا کے کپڑے اتار کے ڈبکی مارنے کے واسطے؟ کیا پھگٹ میں مل جائیں گی جنت؟ لوگ کروڑوں روپے لے کے بیٹھے تو بی جے پی کا ٹکٹ نہیں مل رہا اس کو، جنت میں جگہ ملتی۔ اور ہمارے بھی مقررہ کیا کرے، ٹھنڈے باتاں کرے، سنی جنتی مسلمانوں، سنی جنتی مسلمانوں، انہیں ٹھہر کے پیشاب کر کے سمجھ رہا اپن تو سنی ہے، جنت میں جاتے ہی سمجھ رہا انہیں۔ یہ بھامٹے باتاں ہیں سب، یہ حولہ بنایا گیا سنیوں کو، سنیوں کے نفس کو۔ پہلے گائے کا گوشت کھا کھا کے موٹا ہے بولے تو ان لوگوں تقریرہ کر کے اور موٹا کر کے چھوڑ دیا اس کو، بھیجا بھی موٹا ہوگا اب اس کا نفس کے ساتھ۔ جنت ایسی چیز نہیں ہے میرے بھائی جا کے باڑی میں کودے جیسا آپ کود جائیں گے۔ جنت اتنا پھگٹ میں ملنے والی نہیں ہے، اگر اتنا پھگٹ میں ملنے والی ہوتی تو چندہ حسینی جیسے اللہ والے پیدا نہیں ہوتے تھے۔ پوری زندگیاں دنیا کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھے میرے بھائی، صرف رضا الہی کے لیے۔ تو اب جنت ان کیا مقدر بن گئی، جنت آرزو کرنے لگی اے اللہ کسی کو دے یا نہ دے تیری مرضی، مگر چندہ حسینی تو مجھے چاہیے میرے مولا۔ جنت ان کی آرزویں کرنے لگی۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ آج اپنے ذہن سے یہ نکال دو، خبردار جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ ہم جا کر اس کے اندر رہ جائیں گے۔ یہ جنت کسی جو ہے بادشاہ کے محل کا نام نہیں ہے، جنت کسی دادا کے بنا ہوئے مقبرے کا نام نہیں ہے، یہ جنت وہ ہے جہاں پر انبیاء اکرام رہنے والے ہیں، جنت وہ ہے جہاں صحابہ اکرام جیسی مقدس اور پاک ہستیاں ہوں گی، جنت وہ ہے جہاں پر غوث پاک ہوں گے، جہاں غریب نواز ہوں گے، جہاں بندہ نواز ہوں گے، جہاں سرکار چندہ حسینی ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے بیچ میں جگہ ملنا یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ کوئی دل لگی نہیں ہے، یہ کوئی ٹائم پاس کے بات نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ کے واسطے ذہنوں پہ سے یہ گندگی کو ہٹاؤ، یہ جو ذہنوں کو زنگ لگ گیا اس کو دھو،
जन्नत इतनी आसानी से मिलने वाली चीज का नाम नहीं है। ये कोई भामटी जगह नहीं है कि तुम आरजू करो, दुआ करो, लाइट ले लो, निकल जाओ, गुटके खाओ, जन्नत मिल जाएगी, सिगरेटा पियो, जन्नत मिल जाएगी, जाके जुआ खेलो, जन्नत मिलेगी, मोबाइलों में फेसबुक में अकाउंट बना के बैठे रहो, जन्नत मिल जाएगी, व्हाट्सएप पर चैटिंग करते रहो, जन्नत मिल जाएगी। भामटी थिंकिंग निकाल दो। खुदारा मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता अहले बैत से मोहब्बत करो। करेंगे ना इंशाअल्लाह? मोहब्बत करेंगे तो वफादारों में नाम लिखा जाएगा। और अगर उनके साथ गद्दारी, ये कहकू वो कहकू, वो फ़र्ज है क्या, वो कुरान में है क्या, वो हदीस में है क्या? वलीमे का खाना खिलाओ बल्कि कुरान में है। बोलो ना जी, वलीमा करना सुन्नत है। वलीमा करना, जोर से बोलो। अरे नहीं हुआ क्या तुम लोगों का? जोर से बोलो जी। हाँ, सुन्नत है। वलीमा करना सुन्नत है। सुन्नत है तो ठोक बजा के कर रहा, पुदीने का हार लग जा रहा दूल्हे को, वो बाजा बजा के क्या वो नहीं माए, अबे हौला होगा क्या? सुन्नत है। तू ये जो है शैतानी अंदाज में सुन्नत की तकमील कर रहा है, नादान मत कर ऐसा। ये इस्लाम के खिलाफ है, ये शरीयत के खिलाफ है, अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करने वाले काम है। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, वो सुन्नत है और ये जो कर रहे हैं ये मोहब्बत है। क्या है? जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो। सुन्नत को भी शान से करो, मोहब्बत को भी शान से करो। करना मेरे भाई, इससे हमारे ईमान को ताजगी नसीब होती है, गुलामी का एहसास पैदा होता है, उनके आका होने की ख्याल में हम जिंदगी गुजारते हैं। अब आइए, बस अब आपको आखिरी बात सुनाता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जगह तंग हो गई। बेचारे जो है बैठते बैठते घुटने दर्द हो गए उसके बेचारे के, उठ के टेका लेके ठहर गया, उन्होंने बोला अम्मा थक गया बेचारा, जान दो। सुनो को देखो, तुम ना पलट पलट के भाग जाएंगे आने से परेशान। बड़े ज़माने के बाद कभी जुम्मा को नहीं आने वाला, आज आ गया सो बेचारा। मैं तुम्हारे बारे में नहीं बोला, मैं तू गई को घूर के देखा। सुभान अल्लाह, घूर के देखो, देखो शरीफ बच्चे हैं बेचारे, अल्लाह उनको सलामत रखे, सरकार का सदका दे, अल्लाह इनको दीनदार बना दे। आज इमाम हुसैन की मोहब्बत में है नहीं, मोहब्बत में बैठे नहीं, मोहब्बत में एक वादा कर लेंगे आज अपन, करेंगे पक्का वादा करेंगे, मगर खूब भामटे बातें कोई नहीं करेंगे, कोई करेंगे भामटे बातें, पक्का वादा हुसैन के लिए। किसके लिए? किसके लिए? पक्का वादा हुसैन के लिए। पक्का वादा आज ये है, आज कसम खा के उठेंगे कि आज के बाद कोई गुटखा नहीं खाएंगे। आज के बाद कोई गुटखा, अम्मा क्या लागे फंसा दिए मुल साहब, जब से अच्छा बोल रहे थे ना, इधर वालों को देखा मैं सब घूर के देख लेना। सुहान सुहान, गुटखा नहीं खाएंगे, गुटखा जहर है। गुटखा क्या है बोलो, जोर से बोलो। गुटखा जहर है। गुटखा खा के, गुटके की वजह से कोई मर गया तो वो खुदकशी करने के मुमासिल है। खुदकशी करने, खुदकशी दो किस्म की है। एक है जाके तालाब के किनारे पे खड़ना, तालाब के अंदर कूदना, डूब के मर जाना, ये एक खुदकशी है। आग में कूदना, मर जाना, ये एक खुदकशी है। और दूसरी खुदकशी क्या है? दूसरे टाइप की खुदकशी, गुटके खाना, जर्दे खाना, खाते 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 10 साल के बाद एक फुंसी आती है। क्या आती यहाँ पे? फुंसी है। फुंसी बल्कि लाइट लेता होने पहले है, फुंसी है, लाइट लेता। वो फुंसी पलती 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 अंदर जहर बनते रहता हो, फोड़ा बनता। उसके बाद जाके इंजेक्शन आ लेता, यहाँ फोड़ा कम होता, यहाँ शुरू होता। फिर यहाँ इलाज करते 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 वो यहाँ से जहर पूरा पीछे उतरता, उतर के पूरा हल्लक को, जुबान को, कल्लों को, और ज़्यादा उतरा तो रीढ़ की हड्डी में उतरता। इधर इसकी उम्र कितनी है? इन्हें 22 साल की उम्र में गुटखा खाना शुरू करा, ये जहर बनने तक 32 साल का हुआ। 26 साल की उम्र में शादी हुई, 27 साल में पहला बच्चा, 32 साल की उम्र में 6 साल का बच्चा। मैं ये स्टोरी नहीं सुना रहा हूं, ये हुई सो बात है।
یہ کوئی نئی بات نہیں سنا رہا ہوں میں آپ کو، یہ ہوئی ہے، ریئل بات سنا رہا ہوں آپ کو۔ 32 سال کی عمر میں اس کو اب جو ہے انفیکشن زہر کی شکل میں اتنا پھیل گیا، اب اس کو لے کے جا کے بنگلور میں علاج کرا رہے ہیں، وہاں علاج کرا رہے ہیں، چنئی میں علاج کرا رہے ہیں، حیدرآباد کے ہائیلی ٹریٹمنٹ اس کو کروا رہے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچہ، 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ۔ بولے کیا ہوا؟ کینسر ہو گیا۔ کہے گا کینسر زہر کی شکل میں، گٹکے کھاتا تھا، کھا کے وہ زہر پورا بن گیا، پھیل گیا پوری باڈی کے اندر، 25 لاکھ روپے خرچہ ہو گئے۔ اس کے بعد دواخانے سے انہیں صحت مند آیا نہیں، کیا ہوا؟ میت گھر کو آئی۔ جب میت گھر کو آئی تو اس کے جنازے پہ کھڑ کے رونے والے اس کے 3 بچے، پہلا بچہ 6 سال کا، دوسرا بچہ 4 سال کا، تیسرا بچہ 2 سال کا۔ جو عمر میں انہیں یہ بچوں کو پالنا تھا وہ عمر میں انہیں میت بن کے لیٹ گیا۔ کس نے لٹایا؟ گٹکے نے۔ اور ایسا ایک آدمی کے ساتھ ہوا؟ نہیں۔ 2 آدمی کے ساتھ ہوا ایسا؟ نہیں۔ کتنوں کے ساتھ ہوا؟ کم و بیش اب تک ایسا 5 لاکھ لوگوں کے ساتھ ہوا، صرف ایک شہر کے اندر۔ ہم لوگ ہاں گٹکے کھانے پیدا نہیں ہوئے میرے بھائی، اللہ کے واسطے یاد رکھو، ہم گٹکے کھانے پیدا، جی ہم لوگ گٹکے کھانے پیدا، ہم لوگ زردے کھانے پیدا نہیں ہوئے۔ ہم لوگ ہاں وہ نشے کی گولیاں مل رہے، دیکھو کیا بولتے ہیں صاحب، بٹن 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 بٹن، نکو کھاؤ رے، نہیں دبنے کا بٹن دب جائیں گا۔ وہ بٹن دب گیا تو سانس نہیں چلتی، یہ بھی ایک خودکشی ہے، حرام موت ہے یہ، حرام موت۔ مرنا چاہ رہے ہیں ایسا؟ بولو بھائی، مرنا چاہ رہے ہیں ایسا؟ بٹن کون کون کھا رہے ہیں؟ ایمانداری سے ہاتھ اٹھاؤ۔ ہاں پورے شریفہ ہیں، معلوم میرے کو، کھا دیکھے نہیں تم لوگ، ہاں بٹن کو دیکھے نا، بٹن کی دم کو دیکھے نہیں میرے بھائی۔ ارے یار مسلمان قوم، اللہ معاف کرے یار، ایک طرف سے تو یہ لوگ ہمارے دشمن ہے ہی ہے، ان لوگوں تو موقع دیکھ رہے ہیں خالی مسلمانوں کو مارنے کا، کاٹنے کا، چھاٹنے کا، پھاٹنے کا۔ اوپر سے یہ ہماری قوم خود اتنی گر گئی، چوری کے کیسز میں سب سے زیادہ نام مسلمان کا، ڈرگز کے معاملات میں سب سے زیادہ نام مسلمان کا، ڈوری کے کیسز میں سب سے زیادہ نام مسلمان کا، ریپ کے کیسوں میں سب سے زیادہ نام مسلمان کا، زنا کے اڈوں پہ سب سے زیادہ مسلمان، جسم فروشی کے کاروبار میں سب سے زیادہ مسلمان، عاشقی کے اڈوں پہ سب سے زیادہ مسلمان، پھر یہ گٹکے، سگریٹا، ڈرگز، گانجا، افیم، شراب، سب سے زیادہ مسلمان، رہن سنٹروں پہ جاؤ سب سے زیادہ مسلمان، سود خوری کے اڈوں پہ جاؤ سب سے زیادہ مسلمان، سینما تھیٹروں کو جاؤ سب سے زیادہ مسلمان، فیس بکوں پہ ایک کے خلاف ایک، ایک کے خلاف ایک، ایک کے خلاف ایک، ایک کے خلاف ایک، سب سے زیادہ مسلمان۔ کیا ہوئیں گا ہماری قوم کا؟ کہاں جاری میری بھائی یہ قوم؟ ارے ہم لوگ یہ کام کرنے کو پیدا ہوئے جی بھائی۔ ارے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی، فقط احبنی، گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضور کہہ رہے ہیں لوگوں میری سنت سے محبت کرو، میرے طریقے پر چلو، میرے دیے ہوئے کردار کو اختیار کرو، میری بتائی ہوئی تعلیمات کو اختیار کرو، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، میری سنتوں پہ عمل کرو۔ ہم یہ سب طریقے چھوڑ دیے۔ اللہ فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ سب چھوڑ دیے ہم، گٹکے کھا کے پڑے ہوئے ہیں غلیظ۔ ارے وہ گٹکے کھا کے کئی لوگ ابھی
میں ابھی کار میں بیٹھا تھا, درگاہ شریف میں سرکار لنگوٹ بند کی زیارت کر کے ہم لوگ نکلے. کچھ لوگ آئے بیچارے آگے, اینا چڑھے ہوا تھا کار کا, اینا اتارو, ہاتھ ملا تو حضرت سے اینا اتارے, السلام علیکم بولا, غلیظ زری سڑے ہوئی بڑی سر زردے کی بدبو منہ سے ماری. ایسی حالت لے کے مولانا لوگوں سے مل رہی ہیں, اللہ کے گھر کو بھی آ رہی ہیں, درگاہوں کو بھی جا رہی ہیں. میں سوچا اس نے خالی سلام کرا تو اتنی خطرناک بو آئی, اس کی بیوی کا حشر کیا ہو رہا ہوں گا, اس کی اولاد کا حشر کیا ہو رہا ہوں گا. انہیں گھر کو گیا, بچہ آتا, ابو ہاں کے اچھل کے بابا کے گود میں چڑھا, چھوڑتے کہ غلیظ سڑی بدبو زردے کی آئی تو انہیں بولا گا اللہ ایسا باپ دینے سے نہیں دینا تو اچھا تھا. بولے کیا ہے یہ سڑی بدبو یار, منہ سے غلیظ بدبو. ارے ہمارا دین تو یہ تعلیم سکھاتا ہے, رسول اللہ فرماتے ہیں کچی پیاز اور لہسن کھا کے مسجد کو مت جاؤ. حالانکہ آپ غور کر کے دیکھو, لہسن اور پیاز میں کوئی سڑی بدبو نہیں ہے, وہ حلال غذا ہے, حرام نہیں ہے, حلال ہے, حلال. وہ 2 آئٹم ڈالے بغیر سالن نہیں پکتا ہمارے گھر میں, حلال غذا ہے. ویسی حلال غذا کو کچی کھا کر مسجد میں مت جاؤ فرمائے سرکار. نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ عرض گزار ہوئے, یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان آقا, یہ کچی پیاز اور لہسن کھانے کر مسجد میں جانے سے کیا نقصان ہے؟ نبی پاک نے فرمایا مسجد میں فرشتے ہوتے ہیں, اور لہسن اور پیاز کی بو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. پھر یہ لوگاں جو سڑے سڑے بٹن کھا لے رہا, نشہ کر رہا, ڈرگس لے رہا, کئی بچوں کو تو ایسی غلیظ عادت پڑی ہوئی ہے مسلمانوں کو, وہ ایک کپڑا لے رہے ہیں اس میں تھنر ڈال رہے ہیں, تھنر ڈال کے پہلے کہ راجہ مہاراجہ سنتے تھے نا ویسا سنگ لیتے بیٹھ رہا. آپ ذرا غور کرو میرے بھائی, جب ایسا انہیں رہتا تو ساتھ میں کرامن کاتبین ہے نہیں ہے؟ بولو نا بھائی, ہے نہیں ہے؟ کتنی تکلیف ہو رہی ہوں گی. یہ حالت میں مسجدوں کو آ رہے تو مسجدوں میں کتنی تکلیف ہو رہی ہوں گی. ذرا غور کرو میرے پیارے بھائیوں. کیا ہوا بیٹا, بیٹے آؤ, بابا شملے والے بھیا آؤ, کچھ پرابلم ہے؟ پھر بیٹھ جاؤ نا, آج ایک دن سن لو. ایک بار درود پاک پڑھی, اللہم صلی علی سیدنا محمد. میں سمجھا کچھ گٹکے کی پاکٹ ٹکٹ لائی کرو. تو ذرا سوچو, جس مسجد میں کچی پیاز اور لہسن کھا کے نہیں آ سکتے, اس مسجد میں لوگ گٹکے کھا کے آ رہے ہیں, زردے کھا کے آ رہے ہیں. ہاں صدر صاحب بتا رہے ہیں ڈال کے کھسن کیا مزہ ملتا. کچھ اچھا مزہ ہے تو بولو کل سے میں بھی کھاتا ہوں. کیا مزہ ہے میرے بھائی اس کے اندر؟ چچورے پنے کی حرکتیں ہیں, خالی بنا لی ہم لوگ ایکٹی کا بال ٹٹی ٹوڑا, بولے ایسی ہو گئی حالت مسلمانوں کی. وقت سے پہلے کون کون مرنا چاہ رہے ہیں ہاتھ اٹھاؤ بھائی, ذرا جلدی ہاتھ اٹھاؤ پلیز, جلدی جلدی ہاتھ اٹھاؤ بھائی. وقت سے پہلے کون کون مرنا چاہ رہے ہیں؟ 45 میں کون جانا چاہ رہے ہیں ہاتھ اٹھاؤ جلدی پلیز. ہاں کوئی بھی نہیں مرنا چاہ رہے ہیں؟ او ہو مول صاحب میں مروں گا بھی نہیں مگر گٹکا چھوڑوں گا بھی نہیں. یہ ہونے والا ہے نہیں. آج آپ کو اگر زندگی ہے, اپنے بچوں سے پیار ہے, بچوں سے پیار ہے نا, اپنی اولاد کو چاہتے ہیں نا, بولو جی. ارے جنے گھور کے دیکھ رہے ہیں, اولاد کو چاہتے کہا, اولاد کو چاہتے نہیں چاہتے بھائی. ان لوگوں پر ہمارے اولاد ہے ہی نہیں, کہاں کا چاہنا جی مول صاحب. انمیرڈ ہے, ہوئے بات جی, ہاں چاہتے, سبحان اللہ. جن کو اپنے ماں باپ سے پیار ہے, جن کو اپنی اولاد سے پیار ہے, جن کو اپنے آپ سے پیار ہے, اللہ کا واسطہ آج کے بعد گٹکے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. لگائیں گے؟ ہم امام حسین کے جلسے میں بیٹھے ہیں, امام حسین گواہ ہیں, آج کے بعد ہم گٹکے کو ہاتھ.
آج کے بعد ہم بٹن کو ہاتھ، آج کے بعد ہم زردے کو ہاتھ، آج کے بعد کوئی چنا زردہ ڈال کے ہتھیلی میں نہیں گھسیں گا، نہیں گھسیں گا، گھسا تو بھی پھینک دیں گا، کھائیں گا نہیں، نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، پکا وعدہ؟ ایک صاحب بولے مول صاحب میں اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا نا مول صاحب، انجیکشن لے لے تو صحت یابی کے، اس سے بچنے کی تدبیر، دوا لے لے، علاج کرا لے، مگر خدا را یہ زردوں کو ہاتھ مت لگاؤ، یہ گندی چیز ہے میرے بھائی، یہ تم کو موت کے گھاٹ اتار دے گی۔ کیوں مرنا چاہتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو کورونا کے جیسی وبا میں جو بلائیں آفتیں آئی تھی، یہ بھی ایک قسم کی آفت ہے، یہ گٹکا، سگریٹ، شراب، گانجا، افیم، یہ سب عذاب ہے اللہ کا۔ خدا را اللہ کے واسطے ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ صدائے حق کی پیغام ہے، صدائے حق کا پیغام ہے، آپ اس پیغام کو قبول کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں آج کے بعد میرا بھائی امام حسین کا غلام اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، لگائیں گے؟ نہیں لگائیں گے، سبحان اللہ۔ بس اب آخری بات سناؤں، موڈ میں تو ہے نا، جانا تو نہیں ہے نا؟ سبحان اللہ، سن لیجئے، سبحان اللہ، قربان جاؤ۔ ہاں ہاں ہاں